لال چونچ والی چڑیا۔ ایک تالاب کے کنارے ایک بہت غصے والا مگرمچھ رہتا تھا۔ وہ ہر وقت سوتا رہتا تھا اور جب جاگتا تو ہر کسی پر غصہ کرتا تھا۔ کسی جانور کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس سے بات کرے، اور آج تک کوئی بھی اسے کسی بات پر راضی نہیں کر سکا تھا، مگر ایک لال چونچ والی چڑیا تھی جس پر مگرمچھ نہ کبھی غصہ کرتا تھا اور نہ ہی اسے نقصان پہنچاتا تھا۔ یہ بات سب دوستوں کے لیے ایک معمہ اور سوال بن چکی تھی۔ آخر ایک دن سب پرندے چڑیا کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، لال چونچ والی چڑیا، آخر تم کیسے اس سخت مزاج مگرمچھ سے اتنی آرام سے بات کر لیتی ہو؟ وہ نہ تم پر غصہ کرتا ہے، نہ تمہیں کھاتا ہے، اور تم اپنی بات بھی منوا لیتی ہو۔ آخر اس کا راز کیا ہے؟ ہمیں بھی بتا دو۔ چڑیا مسکرا کر بولی، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی خاص دوستی نہیں ہے۔ ہمارا تعلق بھی باقی سب جانوروں جیسا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ صرف اس لیے اپنی جگہ چھوڑ دوں کیونکہ وہاں پر ایک غصے والا مگرمچھ موجود ہے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، جس طرح تمہارا اس تالاب پر حق ہے، اسی طرح میرا بھی ہے۔ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی، نہ تمہیں تنگ کروں گی، لیکن تمہیں بھی میری حدود کا احترام کرنا ہوگا۔ سب جانور حیران ہو کر بولے، تو کیا وہ فوراً مان گیا؟ چڑیا ہنس کر بولی، بالکل بھی نہیں، اس میں بہت زیادہ وقت لگا۔ میں ہر روز صرف اپنا حق لینے تالاب پر جاتی، پانی پیتی اور واپس آ جاتی تھی۔ وہ مجھے دور سے دیکھتا رہتا تھا۔ میرے دل میں خوف ضرور تھا، مگر میں کبھی بھی اپنا خوف ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ جب مگرمچھ نے دیکھ لیا کہ میں اپنے خوف کے باوجود اپنی حدود اور اپنے حق پر قائم رہتی ہوں، تو اسے سمجھ آ گیا کہ میں لڑنے نہیں آئی، صرف اپنا حق لینے آتی ہوں۔ میں ہمیشہ احتیاط کرتی، مگرمچھ سے مناسب فاصلہ رکھتی اور اس کے غصے کو نظر انداز کرتی رہی۔ آخر کار اسے میرے وجود کو تسلیم کرنا پڑا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا عادی ہو گیا کہ اس جگہ پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا مگرمچھ کا۔ اس دن سب جانوروں نے سیکھا کہ کبھی کبھی امن اس وقت قائم ہوتا ہے جب ہم نہ دوسروں کی حدود پار کریں نہ اپنی حدود چھوڑیں، بلکہ احترام، صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے جائز حق پر قائم رہیں۔